میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ اپنے رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال رکھ سکتے ہیں، ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب، اور آپ کو آپ کی فرمائش پر جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں وہ ہیں شعور آشنا صاحب، جو برہان پور مدھیہ پردیش سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ وہ آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت خیر مقدم ہے، بہت بہت استقبال ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ اور سب سے پہلے شعور آشنا صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک اچھا سا کلام پیش کریں۔ ناظرین، رمضان ٹائم کے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا گیا، میں مناجات کا ایک مطلع جو شیئر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد۔ بارش سنگ ہے یا غم کا سر یا اللہ، بارش سنگ ہے یا غم کا سر یا اللہ، بارش سنگ ہے یا غم کا سر یا اللہ، ٹوٹ جائے نہ میرا کانچ کا گھر یا اللہ، کیا ہوا؟ ٹوٹ جائے نہ میرا کانچ کا گھر یا اللہ، نفرت آلود ہوئی جاتی ہے ہر گھر کی فضا، نفرت آلود ہوئی جاتی ہے ہر گھر کی فضا، پھر اگا دل میں محبت شجر یا اللہ، پھر اگا دل میں محبت کے شجر یا اللہ، پھر جہالت نے جمایا ہے بسیرا اپنا، پھر جہالت نے جمایا ہے بسیرا اپنا، پھر عطا کر دے ہمیں علم و ہنر یا اللہ، پھر عطا کر دے ہمیں علم و ہنر یا اللہ، بارش سنگ ہے یا غم کا سر یا اللہ۔ اس سلسلے کا ایک شعر اور عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ اپنی منزل پہ پہنچنے کی عطا کر توفیق، اپنی منزل پہ پہنچنے کی عطا کر توفیق، ہر قدم پر ہے مصائب کے بھنور یا اللہ، ٹوٹ جائے نہ میرا کانچ کا گھر یا اللہ۔ شکریہ۔ کیا ہوا؟ یلا بہت بہت شکریہ شعور آشنا صاحب۔ اور مفتی بہاؤالدین نقشبندی صاحب، آپ سے ہمارا سوال ہے کہ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک میں ان کی عظمت اور شان کے بارے میں کیا آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وقال تعالى في مقام آخر، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ کرام کو بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا، چونکہ آج 20 رمضان المبارک ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ، فاتح خیبر، حیدر کرار، شیر خدا، باب العلم، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عظمیٰ کا دن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی شان اور آپ کی عظمت کو اپنے کلام مجید کی آیتوں کے ذریعے سے بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو اپنا مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں چھپ کر اور علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں،
ان کا اجر اپنے پروردگار کے پاس ہے، انہیں کوئی چیز کا ڈر ہے نہ وہ رنجیدہ ہونے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بیان فرمایا، اس لیے کہ آپ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چھپ کر بھی خرچ کرتے تھے اور لوگوں کو بتا کر بھی خرچ کرتے تھے، تاکہ لوگوں کے اندر بھی عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، لوگوں کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد آیتوں کے ذریعے سے آپ کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات گرامی ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو کعبۃ اللہ شریف کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے تو خدا کا گھر تھا اور دنیا سے پردہ فرما گئے تو خدا کے گھر میں ہوئے۔ تو ولادت باسعادت بھی خدا کے گھر میں ہوئی اور آپ کی شہادت عظمیٰ بھی خدا کے گھر میں ہوئی۔ بے شمار فضائل اور خصوصیات سے اللہ نے آپ کو مالا مال فرمایا۔ خود حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے متعلق فرماتے تھے کہ اے علی تم مجھ سے ہے اور میں تم سے ہوں، تم سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے اور تم سے بغض رکھنے والا وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے اور مختلف جہتوں سے آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت حاصل ہے۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی ہیں، سرکار کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں، تو صحابی ہونے کے علاوہ اہل بیت کے فرد عظیم بھی ہیں۔ تو دو جہتوں سے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصیتوں سے مالا مال فرمایا، قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے اور مصطفیٰ نے اپنے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے آپ کی شان کو اور آپ کی عظمت کو بیان فرمایا۔ بے شک، اور اس پر بھی میں چاہوں گا کیونکہ ایک روشنی آپ ڈالیں، کیونکہ 21 رمضان کو حضرت علی کی شہادت بھی ہوئی تھی، تو میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں کس طرح سے شہادت ہوئی تھی۔ جی مفتی صاحب۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت عظمیٰ ہوئی 20 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت عظمیٰ ہوئی۔ روایت مختلف ہے لیکن راجح قول یہ ہے کہ 20 رمضان المبارک کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ ہوئی ہے۔ 18 رمضان المبارک کو آپ پر حملہ ہوا تھا اور 3 رات کے بعد جو ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عمل میں آئی۔ جب آپ نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے تھے، اذان دے کر نماز فجر سے قبل کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ 2 رکعت سنت آپ پڑھ رہے تھے۔ پہلی رکعت کا سجدہ کیا، دوسری رکعت کے لیے اٹھے تھے کہ آپ پر جو ہے ابن ملجم شقی نے ایسا وار کیا کہ آپ کے سر مبارک پر وہ وار کیا اور پیشانی تک اس کی تلوار آ گئی، زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کو لے کر آپ پر وار کیا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ کیا گیا تو آپ نے ایک نعرہ لگایا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں نے اپنی مراد کو پا لیا۔ تو یہ شان اور یہ عظمت تھی کہ تلوار کا زخم کھا کر بھی اپنے مقصد کو اور اپنے مراد کو پا لینا وہ سمجھ لیا کرتے تھے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سعید بہاؤالدین صاحب۔ آئیے ناظرین، پروگرام میں کال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے پہلے کالر کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ایدی بتا رہا ہوں، اولڈ سٹی حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں صاحب، چاندنیا سے نابینا غازی صلاح الدین میرا نام ہے۔ میرے 2 سوال ہے صاحب۔ جی سب سے پہلا سوال یہ ہے صاحب کہ معافی چاہتا ہوں، میں کچھ غلط ہوں تو میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں قرآن کے ترجمے سن کے معلومات ہوتے زیادہ میرے کو۔ جی سوال کیا آپ کا؟ سنا، پہلا سوال یہ ہے صاحب، یہ کہ بچانت کے جان مجھ کے لوگ ہیں 15 سال سے ان کی بیوی ان سے بات نہیں کرتے صاحب، 15 سال سے ایک ہی گھر میں رہ کے، تو وہ بعد میں کہ کھانا نہ دیتے، بچوں سے دیکھے بیٹھتے، تو ایسا کیا ہے؟ کیا حالانکہ معافی بھی چاہے سوپ چاہے مگر نہیں بات کرتے، کیا ہے اللہ کو معلوم۔ تو یہ اس میں کیا گناہ ہوں گا ان کو؟ شوہر تو برابر خدمت کرتا، برابر 15 سال سے رہتے ہیں ساتھ میں؟ ساتھ میں رہتے مگر بات نہیں کرتے۔ آپ کے رشتے دار ہیں، جان پہچان ہے؟ جان نام نہیں بولنا چاہ رہا ہوں اچھا، صاحب، اس لیے کیوں وہ تو اچھا نہیں کرنا، غیبت کیسے کرنا ہے عورتوں کی اپنیوں کی، ٹھیک، تو وہی بولنا۔ تو 15 سال سے بچے بھی بہت ہے ماشاءاللہ۔ رمضان سے متعلق کوئی سوال آپ کا؟ میں حضرت علی کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں صاحب، میرے کو آنسو نکل جاتی۔ جی رمضان کے بارے میں کرا تھا میں، حضرت علی کا جب مقدمہ آیا تھا، جو چوری کر لیے تھے یہودی کے پاس خریدے تھے، یہودی خریدے، تو وہ ذرا بولے تو مہربانی ہے کہ حضرت علی خود وہ تھے، خلیفہ تھے، اور وہ فیصلہ سنا تو میں رو لیتا ہوں صاحب بعد خود، کیونکہ مفتی صاحب ہو تو بہت مہربانی کی۔ جی ہاں، تو حضرت علی کا جو عدالت کا فیصلہ تھا، میں نے جو تلوار کی ڈھال تھی کیا تھی، وہ چوری کر لیے تھے تو انہوں خریدے، تو وہ انہوں بولا میری ہے، بولے تو کیس آیا، تو وہ اس کے بارے میں بولتے بہن بہن بھی آج کے لوگ سدھریں گے وہ تو بس بات سنے تو، اور غصے کے بارے میں حضرت علی جب گر گئے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
بے حد محبت فرمایا کرتے تھے اور غربا کے ساتھ جو ہے آپ کی بہت ہمدردی رہا کرتی تھی. ایک جو آپ ابھی بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ جو مقدمہ جو پیش کیا گیا تھا, ایک آپ کا جو زرہ تھا ایک یہودی نے چرا لیا, چرا کر یہ کہا کہ یہ زرہ میرا ہے, اور عدالت میں جب یہ فیصلہ پیش کیا گیا قاضی شریع کی عدالت میں, تو اس وقت وہ انکار کرنے لگا اور دلیلیں دینے لگا کہ یہ زرہ میرا ہے. آپ نے دلیل میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پیش کیا. مختلف وجوہات ہیں, مختلف واقعات ہیں, مختلف پہلو ہے, لیکن خلاصتاً میں اس کر رہا ہوں کہ جب بعد میں جب یہ بات طے ہوئی کہ وہ زرہ جو تھا وہ آپ کا تھا, تو اس یہودی نے کہا کہ میں آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا, میں دیکھنا چاہتا تھا. تو جب یہ اخلاق اور یہ کردار کا اثر اس کے دل پر ہوا تو وہ اسی وقت آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا, اور آپ نے اپنا جو زرہ تھا اس کو ہدیتاً اور تحفہ دے دیا. تو یہ اخلاق اور یہ کردار تھے آپ کے کہ کوئی غلط بات بھی آپ کی طرف منسوب کرتا, گو کہ وہ بات جو ہے آپ کی جانب سے مکمل طور پر صحیح ہوتی, لیکن ہمدردی کا اور صلہ رحمی کا یہ معاملہ تھا کہ یہ اخلاق اور یہ کردار کی بلندی کو دیکھ کر ایک یہودی نے مشرف و اسلام ہوا, اور اس کی خوشی میں جو ہے آپ نے اپنا جو زرہ تھا وہ زرہ اس کو ہدیتاً اور تحفتاً دے دیا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں عارف معین بول رہا ہوں حیدرآباد سے. مفتی صاحب کی خدمت میں سلام عرض ہے. جی وعلیکم السلام. جی 2 سوال تھے میرے. جی ایک تو یہ کہ جیسے آج عشرے مغفرت ختم ہوگا اور تیسرے عشرے کا آغاز ہو جائے گا, جی تو کیا کیا خاص, اور اس عشرے کے اندر شب قدر بھی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر رات ہے, تو کیا کیا خاص عبادات ہیں جو اہتمام کیا جانا چاہیے اس عشرے میں؟ نمبر 2, آج سے اس عشرے کی عظیم عبادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعتکاف کا آغاز ہوگا, جی لیکن جس طرح کے حالات ہیں کووڈ وبا کو لے کر, تو مساجد میں لوگ اعتکاف نہیں کر پا رہے ہیں. جی تو مفتی صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ان کے لیے احکام ہے کہ کس طرح سے اگر وہ لوگ مسجد میں نہیں بیٹھ رہے تو جو مرد حضرات ہیں وہ لوگ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں, ان کے لیے کیا ہدایات ہیں, اور جو خواتین ہیں ان کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب, جو پہلا سوال ہے عشرے مغفرت کے بارے میں پوچھا ہے, کیا جواب دینا چاہیں گے؟ رمضان المبارک کے جو 3 عشرے ہیں, پہلا رحمتوں کا ہے, دوسرا مغفرتوں کا ہے, اور تیسرا دوزخ سے آزادی کا ہے. تو مغفرت کا جو عشرہ ہے وہ ختم ہونے والا ہے, تو ایک مغفرت کو جو ہے اس عشرے میں خاص کر دیا گیا تھا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مغفرت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت ختم ہوگی, نہیں, مغفرت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے, لیکن بندہ جبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش اور مغفرت کے دروازوں کو ہمیشہ کھلا ہوا رکھتا ہے. تو مغفرتوں کے حصے کے اختتام پر بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہنی چاہیے, اور جو رمضان المبارک میں اس سے کوتاہیاں ہوئی, لاپرواہی ہوئی, جو معصیت کا ارتکاب ہوا, اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اب آخری عشرہ ہے, اس میں تاخراتیں بھی ہوتی ہے, جس میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے اور اعتکاف کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. تو اس میں کثرت کے ساتھ درود پاک کا اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں, اور اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں جس کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم بھی فرمایا ہے اور اس کی تاکید بھی فرمائی ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اس دعا کا جو ایک کثرت کے ساتھ اہتمام کرتے رہیں, اور اس کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرے. اب اعتکاف کا جو مسئلہ ہے, جو فضیلت اور جو عظمت اعتکاف کی, اس کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ 1 دن کا بھی اعتکاف رکھتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کا فاصلہ لگتا ہے. 1 خندق کی مسافت آسمان اور زمین کی مسافت کے برابر ہوتی ہے فرمایا. تو بہت ساری فضیلتیں اور بہت عظمتیں ہیں اعتکاف کی, اور اس کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف رکھتا ہے, اس کا اہتمام کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 2 حج کا اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ فضیلتیں اور یہ عظمتیں ہیں. اعتکاف کی بہت ساری قسمیں ہیں. جس طرح حالات کے لحاظ سے بھائی نے سوال کیا ہے کہ حالات حاضرہ کا جو مسئلہ ہے,
کہ اس کی بنیاد پر کیا اعتکاف رکھا جانا چاہیے، یا مردوں کے لیے اعتکاف کی کیا صورت ہوگی، خواتین و مستورات کے لیے کیا صورت ہوگی. تو دیکھیے بھائی اعتکاف کی بہت قسمیں ہیں. اعتکاف سنت بھی ہے، واجب بھی ہے اور مستحب بھی ہے. تو اب رمضان المبارک کے آخری دہے کا جو اعتکاف ہے یہ اعتکاف سنت ہے، اور یہ سنت کفایہ ہے. اگر محلے کے تمام افراد اگر نہیں رکھیں گے تو جو ہے سنت کو ترک کرنے والے قرار پائیں گے. اگر ایک فرد بھی اگر رکھ لے گا تو وہ سب کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا. تو اعتکاف کا اہتمام مردوں کے لیے مسجد میں ہے، اور عورتوں کے لیے جو ہے خواتین و مستورات کے لیے اپنے گھر میں جو عبادت کے لیے جو جگہ کو مخصوص کر کے رکھی ہے وہ جگہ پر جو ہے وہ اعتکاف کا اہتمام کر سکتی ہے. اب مرد حضرات کے لیے جو ہے وہ گھر میں اگر اعتکاف کرنا چاہ رہے ہیں تو گھر میں تو جو ہے اعتکاف نہیں ہوتا ہے، مساجد میں ہوتا ہے. گھر کا اعتکاف جو ہے خواتین و مستورات کے لیے، خواتین و مستورات اپنے گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کر سکتی ہے. مرد حضرات مسجد میں اہتمام کریں. اب حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے نہیں رکھا جا سکتا ہے، بتا رہے ہیں. تو دیکھیے مساجد میں آنے جانے کا سلسلہ تو جاری ہے. اگر کوئی ایک شخص بھی، ایک فرد بھی جا کر جو ہے مسجد میں مکمل طور پر اعتکاف کا اہتمام کرتا ہے تو وہ سب کی طرف سے جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے. اگر محلے کی مسجد میں اگر کوئی بھی اگر نہیں رکھ رہا ہے تو سب جو ہے سنت کو ترک کرنے والے قرار پاتے ہیں. تو کسی نہ کسی طریقے سے ایک شخص جو ہے، ایک فرد جا کر مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کرے. بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی عظمت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑی پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی جنگ میں شرکت کی وجہ سے سرکار نے رمضان مبارک کے آخری دہے کا اعتکاف نہیں رکھا، تو آنے والے سال سرکار نے 20 دن کا اعتکاف رکھا تھا. اس سال کا اور اس سال کا جو چھوٹا ہوا اعتکاف رکھا تھا. تو بہت عظمت اور بہت بڑی فضیلت ہے، بہت اہتمام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کیا. جی مفتی صاحب، جہاں پر کرفیو لگا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کچھ بند ہے، تو وہاں پہ مساجد بھی بند ہے. ایسی صورت میں کہ جو مرد حضرات ہیں گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جہاں پر ایسے معاملات ہیں، ایسے سنگین حالات ہیں، وہاں پر مرد حضرات جو ہے گھر میں جو ہے مکمل طور پر نماز کا اور عبادت کا اور تلاوت کا اہتمام کر سکتے ہیں. مکمل طور پر جو ہے وہ گھر کے باہر نہ جائیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں، بالکل توجہ کے ساتھ، یعنی ایسا محسوس ہو کہ وہ گھر میں نہیں بلکہ مسجد میں ہے. تو مسجد میں رہنے پر جس طرح اہتمام کرتے تھے گھر میں بھی ہوں تو وہ اسی طرح اہتمام رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ثواب مسجد میں اعتکاف پر عطا فرماتا تھا اس کا کچھ نہ کچھ ثواب اور کچھ نہ کچھ برکت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اس لیے کہ بندے کے اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے. اگر نیت بندے کی تھی لیکن حالات کی وجہ سے بندہ اگر مجبور ہے، نہیں کر سکا ہے، لیکن گھر میں اگر خاص طور پر اس کا اہتمام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو ثواب عطا فرمائے گا، اور وہ نیکیاں اور وہ برکتیں اور وہ رحمت اللہ تعالیٰ بندے کے دامن میں رکھے. جی بہت بہت شکریہ مفتی بہاؤالدین صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ممبئی سے. جی سوال پوچھیے اپنا. میں سمیہ بول رہی ہوں 10 سال کی. جی جی سوال پوچھیے میرا سمیہ. سوال یہ ہے کہ میرے کو روزہ رکھنے کا بہت من کرتا ہے، پر میرے ممی پاپا بولتے ہیں کہ میں بہت چھوٹی ہوں، میں نہیں رکھ سکتی. تو کیا میں ابھی روزہ رکھ سکتی ہوں؟ میرا روزہ رکھنے کا فرض کب ہوگا؟ آپ کی عمر کتنی ہے سمیہ؟ 10 سال. 10 سال. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب، بچی کا سوال تھا کہ روزہ رکھنا چاہتی ہیں، 10 سال کی عمر ہے لیکن والدین جو ہے ابھی منع کرتے ہیں، کیا کریں؟ جی اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت کو اور آپ کے جذبے کو اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے. بہت بڑا ہمت اور بہت بڑا جذبہ ہے آپ کا. دیکھیے آپ جو ہے روزہ رکھنا چاہتی ہے لیکن آپ کے والدین جو ہے آپ کو منع کرتے ہیں. تو دیکھیے آپ جو ہے روزہ رکھنے کا اگر اہتمام کر سکتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. والدین کا منع کرنا جو ہے اس وجہ سے ہے کہ روزہ رکھے گی تو کمزور ہو جائے گی. چھوٹے بچے عموماً روزہ نہیں رکھتے، لیکن جو لڑکیوں کی جو عمر ہے 11 سال کی عمر سے جو ہے وہ روزے کا مکمل طور پر اہتمام کرے. روزہ اس وقت ان پر فرض ہو جاتا ہے. اب 10 سال کی عمر سے 7 سال کی 8 سال کی 9 سال کی عمر سے اس لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ اچانک جب روزہ فرض ہو جائے اور جب شروع کرے تو ان کے لیے کوئی نئی چیز اور کوئی مشقت کا باعث نہ ہو، اس لیے تھوڑا پہلے اس کی عادت دلائی جاتی ہے. تو آپ اگر اہتمام کرنا چاہ رہی ہے روزے کا تو آپ اہتمام کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے جذبے کو اور آپ کی ہمت کو بہت آگے بڑھائے اور بہت کامیابی عطا فرمائے آپ کو. آپ کے والدین کو بھی چاہیے کہ آپ کے والدین اگر آپ کی صحت کا خیال کر کے اگر روکتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے اور استطاعت ہے، آپ رکھ سکتی ہے روزہ، تو آپ کا جذبہ ہے اور آپ کی چاہت ہے اور آپ کا ایک شوق ہے، آپ جو ہے اس کا ضرور اہتمام کریں.
یقیناً جو ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے گا، اور جس وجہ سے آپ کو ترک کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل اور دگنا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ جی بے شک، بہت بہت شکریہ مفتی سید برہان الدین صاحب، بہاؤدین صاحب، اور شعور آشنا صاحب بھی ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں نعت خواں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت کے 3 اشعار پیش کریں۔ شعور آشنا صاحب جی ٹھیک ہے، نعت رسول کا بطلہ ذکر کرتا ہوں۔ جی شاہ امان جائے جس کو دربار شہنشاہ عرب مل جائے، میرا ایمان ہے کہ اس شخص کو سب مل جائے، میرا ایمان ہے کہ اس شخص کو سب مل جائے، جس کو دربار شعر حاضر کرتا ہوں جی۔ ہمارا۔ ان کے دربار میں دامن کو پسارے رکھنا، ان کے دربار میں دامن کو پسارے رکھنا، جانے کس پل میں تجھے رحمت رب مل جائے، بے شک، کیا بات، جانے کس پل میں۔ ایک شعر حاضر کرتا ہوں جی ارشاد۔ یہ بیمار بھی مطلوب شفا یابی کا ہے، یہ بیمار بھی مطلوب شفا یابی کا، اس کو بھی آپ کی رحمت کا مطلب مل جائے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت بہت شکریہ شعور آشنا صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم، فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید بہاؤدین نقشبندی صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جو برہان پور مدھیہ پردیش سے جڑے ہیں شعور آشنا صاحب، جو ہم اور نعت کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں جموں سے بول رہی ہوں۔ جی یہ میری بیٹی ہے چھوٹی، کوئی 9 سال کی، جی انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے آج، تو یہ میں نے اس کو بولا کہ آپ توڑ دو، کہتی مما نہیں مجھے رکھنا ہی ہے۔ جی 5:30 ہو گئے، جی اسے رکھا ہوا ہے ابھی تک، کہتی مما میں کچھ نہیں کھاؤں گی، شام تک میں روزہ رکھوں گی انشاءاللہ تعالی۔ نورین ہے جی اس کا نام۔ کیا نام ہے؟ نورینا۔ نورینا۔ جی 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 ماشاءاللہ، مبارک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب سے جواب لے لیں گے۔ جی مفتی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بچی نے روزہ رکھا ہے، 9 سال کی عمر ہے
والدہ صاحبہ بول رہی کہ روزہ جو ہے آپ ابھی نہ رکھیے، لیکن انہوں نے روزہ رکھ لیا ہے. جی ماشاءاللہ بہت بہت مبارک. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے روزے کو قبول فرمائے اور اس میں آسانی پیدا فرمائے. دیکھیے بہن، جب آپ کے صاحبزادے یا صاحبزادیاں، جب اولاد جو ہے کسی عبادت کا جب اہتمام کرنا چاہتی ہے تو ان کے اندر جو ہے ایک جستجو پیدا کی جائے، ایک شعور پیدا کیا جائے. اگر والدین خود ان کو اگر عبادتوں سے، طاعتوں سے، نیکیوں سے اگر ان کو روکیں گے تو ان کے اندر سے وہ جذبہ ختم ہو جائے گا، ان کے اندر سے عبادت کرنے کی وہ جستجو ختم ہو جائے گی. اگر واقعیتاً اگر وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزور ہو جا رہی ہے اور بہت بیمار پڑ رہی ہو تو تب الگ بات ہے. لیکن وہ عمر میں جو ہے روزوں کا اہتمام کیا جانا چاہیے، روزوں کی عادت دلانی چاہیے. اگر روزہ اگر رکھ رہی ہے بچی اپنی شوق سے تو آپ اس کو چھوڑے نہیں، آپ اس کو توڑائے نہیں، آپ اس کو ترک مت کرائیں. اگر وہ روزے کا اہتمام کرنا چاہتی ہو تو آپ چھوڑ دیں، روزے کا اہتمام کرنے دیں، بلکہ ہمت دلائیں. اگر واقعیتاً اگر آپ کو اس کی صحت کی فکر ہے اور واقعیتاً روزے کی وجہ سے اس کی صحت پر کوئی اثر پڑ رہا ہے بہت بڑا، تو تب آپ اس کو جو ہے وہ روک سکتی ہے. جو مخصوص جو ایام ہے، جو جیسے جمعۃ الوداع ہے، شب قدر ہے اور جمعہ کا دن ہے، تو ان دنوں کے روزے رکھائیں. اگر طبیعت میں اثر پڑ رہا ہو نہیں، اگر بچی اپنی شوق سے رکھنا چاہتی ہو تو آپ اس کو جو ہے رکھنے دیں. آپ جو ہے اور اس کی ہمت افزائی کریں اور اس کے جذبے کو جو ہے آپ آگے بڑھائیں. اس کی وجہ سے جو ہے بچے جو ہے آگے چل کر جو ہے عبادتوں میں اور طاعتوں میں بہت آگے بڑھتے ہیں اور بہت جستجو دکھاتے ہیں. تو ان کو ہمت دلانی چاہیے. ان کی ہمت کو اگر والدین خود اگر پس کر دیں گے تو ان کے اندر سے عبادت کا جذبہ ختم ہو جائے گا. عبادت کرنے کی ان کے اندر جو صلاحیت ہے، جو جذبے ہے اور جو ان کے اندر جستجو ہے اور ایک جو شوق ہے وہ شوق ختم ہو جائے گا. تو والدین کا کام ہوتا ہے شوق پیدا کرانا، ایک جذبہ دلانا، ایک ہمت دلانا. اگر والدین خود ان کی ہمت کو اگر پس کریں گے تو پھر اولاد جو ہے آگے چل کر عبادتوں کے اہتمام میں جو ہے تساہل برتے گی، تغافل برتے گی. تو آپ جو ہے ان کی ہمت کو آگے بڑھائیں، ان کے جستجو اور ان کے شوق کے لحاظ سے جو کام وہ کر رہی ہے وہ کام کرنے دیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کشمیر سے بول رہا ہوں، محمد عبداللہ نام ہے میرا. محمد عبداللہ صاحب سوال پوچھیے اپنا. یہ آج کی ایکسٹرا آج سے شروع ہو رہا ہے 20 تاریخ سے. جی تو آج کی شب قدر کا پہلا رات تاخرات جی پہلی ہوگی. جی ہاں پہلی ہوگی. اب آج پہلی رات ہوگی ہے نا. جی اوکے شکریہ. پوچھنا چاہ رہے تھے آپ؟ جی ہاں بس کچھ نہیں. ٹھیک بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. کیا ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. کیا ایسی روایت ہے کہ روزہ رکھنے والے سے روزہ کھلانے والے کا ثواب زیادہ ہے؟ مفتی صاحب کو پوچھو. جی اور کوئی سوال آپ کا؟ اللہ انشاءاللہ پھر بات کرتا ہوں. حیدرآباد بچن کا گاؤں ہے. ٹھیک بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی ہاں، جو پہلے جو بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ اطاعت رات ہے، جو ہے اطاعت رات ہے 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہیں، 27ویں ہیں، 29ویں ہیں، اطاعت رات ہیں. ان میں خصوصیت کے ساتھ جو ہے آپ عبادتوں کا اہتمام کریں. اگر اعتکاف اگر رکھنا چاہتے ہو، اعتکاف میں اگر بیٹھنا چاہتے ہو تو اعتکاف کا اہتمام آپ ضرور کریں. اگر نہیں، اگر آپ ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں پر مکمل طور پر جو ہے سختیاں ہیں، باہر نہیں نکل سکتے ہوں، تو گھر میں آپ جو ہے عبادتوں کا اہتمام کریں. جو کام مسجد میں کرتے تھے وہ گھر میں کریں. اگر گھر میں اعتکاف رکھنا چاہتے ہو تو مرد حضرات کے لیے اجازت نہیں، بلکہ خواتین و مستورات رکھ سکتی ہے. اور ایک جو دوسرے بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ کیا روزہ رکھنے والا جو ہوتا ہے، روزہ جو کھلوانے والا ہوتا ہے، جو افطار کرانے والا ہوتا ہے، کیا اس کا ثواب اس سے زیادہ ہوتا ہے؟ تو دیکھیے بھائی، حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے یا کھجور پر یا پانی کے گھونٹ پر یا دودھ پر، یا اگر استطاعت ہو تو اچھا شکم سے کرا کر کے افطار کراتا ہے، تو اس کو اس کے روزے کا بھی، یعنی افطار کرانے والے کو خود اپنے روزے کا بھی ثواب دیا جاتا ہے، اور جس کو افطار کرا رہا ہے اس کے روزے کا بھی ثواب دیا جاتا ہے. اس کے روزے کا ثواب کم نہیں کیا جاتا ہے. یعنی جس کو افطار کرا رہا ہے اس کے روزے کا ثواب اس کو دیا جاتا نہیں، بلکہ جتنا ثواب اس کو مل رہا ہے افطار کرانے والے کو بھی اس کے روزے کا بھی ثواب ملتا ہے، اس کے روزے کا بھی ثواب ملتا ہے، بغیر اس کے روزے کے ثواب میں کمی کیے کہ تو اس کے روزے کا ثواب اس سے کم نہیں ہو جاتا، اس کا ثواب نکال کر اس کو دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو 2 روزوں کا ثواب ملتا ہے، خود کے روزے کا اور ایک جس کو افطار کرا رہا ہے اس کے روزے کا. اس کی وجہ سے اس کے روزے کا ثواب جو ہے کم نہیں کیا جاتا ہے، ختم نہیں کیا جاتا ہے. اس کو تو اپنے روزے کا ثواب ملتا ہے، لیکن افطار کرانے والے کو بھی جو ہے اس کا ثواب دیا جاتا ہے. جی
مفتی صاحب جیسا کہ تاقراتیں آج سے شروع ہو جائیں گی 5 جو تاقراتیں ہیں، تو لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے اور اس میں ہمیں کس طرح سے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ لیلۃ القدر لیلۃ القدر کے متعلق قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سورت نازل کی، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر. اس کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے بیان فرمایا کہ رمضان المبارک میں ایک ایسی رات ہے جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہ جاتا ہے، اس کو اللہ ہر بھلائی سے محروم کر دیتا ہے. تو وہ رات ایسی عظمت والی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. لیلۃ القدر میں جو ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام اور فرشتوں کو لے کر جو ہے وہ روئے زمین پر آتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کو جو ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرتا ہے یا بیٹھ کر کرتا ہے یا دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی دعاؤں پر جو ہے آمین کہتے ہیں. تو اس رات کی عظمت اور فضیلت کے متعلق جو ہے بہت ساری احادیث پاک ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں. تو اس رات جو ہے عبادت کے خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ شب قدر میں جو ہے وہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو نازل کیا. تو جس رات میں قرآن اتارا گیا اس رات میں اگر قرآن کی تلاوت کی جائے اور صاحب قرآن پر اگر درود کا اہتمام کیا جائے تو بہت سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، بہت بھلائیاں اس کو عطا فرماتا ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں اور درود پاک کا اہتمام کریں اور اس کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرتے رہیں. اور یہ دعا جو میں نے ابھی بیان کی تھی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کا بھی جو ہے آپ کثرت کے ساتھ اہتمام کرتے رہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں جموں کشمیر ضلع پونچھ سے بول رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. مجھے نعت شریف سننی ہے. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں بہوڑا گجرات سے بول رہا ہوں. جی ہلو سوال. جی سوال کیا آپ کا؟ میرا سوال ایسا ہے وہ جو ہم لوگ فطرہ دیتے نا گیہوں اپنے، جی ٹھیک ہے ہاں، تو گیہوں کیا وہ مانجی صاحب ہے وہ فقیر آتے اپنے ان کو سب کو اپنے دیتے ہیں گیہوں، تو کیا وہ لوگ کیا بازار میں آدھی قیمت سے بیچ دیتے ہیں تو اپنے کو کیا اس کو تو گیہوں کی جگہ پیسہ دے سکتے ہیں؟ برابر آپ جو گیہوں دیتے ہیں وہ آدھی قیمت سے وہ لوگ بیچ دیتے ہیں، اس کے عوض میں اس کے بدلے کیا دے سکتے ہیں؟ گاؤں ہوتا ہے بازار میں اس کو 50 روپے ملتا ہے، 50 روپے اپنے گھر میں سے جاتے ہیں نا، اپنی جیب سے جاتے ہیں. جی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا کیا ہے صدقہ جو لینے آتے ہیں جی تو اپنے پیغمبر نبیوں کے ان کے نام سے وہ لوگ صدقہ مانگتے ہیں. تو صدقہ تو اپنے اتنے بڑے ان کو کیا صدقہ دے گا؟ صدقہ تو اپنے فیملی کے نام سے کہ کوئی چیز کو تکلیف اس سے دینا ہے. تو لوگ یہاں آتے ہیں فقیر لوگ تو کیا نبیوں پیغمبر اپنے خالد نام سے ان کے نام سے وہ بولے ان کا صدقہ دو اس کا صدقہ دو ایسا بولتے ہیں. کیا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے جو بھائی نے سوال کیا بڑودہ سے؟ جی بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ جو صدقہ فطر کے لیے گیہوں جو بازار میں دیتے ہیں اس کو وہ قیمت پر بیچ دیتے ہیں اس کو آدھی قیمت پر. تو دیکھیے بھائی آپ جو ہے اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ اس کی قیمت بھی ادا کر دے سکتے ہیں، یعنی گیہوں دیں گے تو پھر وہ بازار میں بیچ دیں گے. اور اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں اس کی قیمت ادا کر دیں. یعنی جو صدقہ فطر کے لیے جو گیہوں دیتے ہیں اس کی کیا قیمت ہوتی ہے بازار میں وہ قیمت بھی آپ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. اور جو دوسرا سوال جو بھائی نے کیا ہے وہ غالباً راحل صاحب میں نے اس کو صحیح سن نہیں پایا ہے، آپ تھوڑا اس کی وضاحت کر دیں. جی وہ جو بیان کرنا چاہ رہے تھے آواز ان کی کلیئر نہیں آ پا رہی تھی تو میں کوشش کروں گا کہ اگر وہ پھر سے جی یہ ہاں صدقہ فطر کی جو قیمت پوچھنا چاہ رہے تھے اور پھر یہ کہ وہ لوگ جو آتے ہیں ہم ان کو جو دیتے ہیں وہ صحیح جگہ پہ نہیں پہنچ پاتی اس کے لیے کیا کریں؟ جی اور ایک آدمی کی قیمت ایک آدمی پر جو واجب ہے وہ ہاں کتنا روپیہ ہوگا فی فرد؟ جی دیکھیے آپ جو ہے بتا رہے ہیں کہ اگر لوگ جو آتے ہیں اگر ان کو دیں گے تو وہ صحیح طور پر اس کا استعمال نہیں کریں گے، استعمال اس کا غلط ہوگا. تو دیکھیے اگر ایسا اندیشہ ہے تو جو مدارس اسلامیہ میں جہاں پر
غریب اور یتیم طلبہ جو پڑھتے ہیں، آپ وہاں پر بھی جو ہے صدقہ فطر کی رقم کو جمع کر سکتے ہیں. وہاں پر جمع کرنے کی وجہ سے مستحق طلبہ ہی میں ہی جائے گی وہ. اور کتنا صدقہ فطر دینا ہے، کتنا دینا ہے، تو دیکھیے صدقہ فطر کا جو معاملہ ہے وہ کسی جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے، اس طرح صدقہ فطر کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بالغ نابالغ مرد مرد عورت ہر کسی کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے، طاقت دی، تو اگر آپ مال و دولت ہے اگر آپ کے پاس، تو ہر کسی کی طرف سے اگر آپ 100 روپے ادا کرنا چاہتے ہو تو بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے، آپ 100 روپے بھی ادا کر سکتے ہیں. اگر نہیں تو صدقہ فطر کے لیے جو گیہوں دیتے ہیں آپ، بہت سارے اس میں مختلف اقوال ہے، علماء کرام کے درمیان میں اختلافات ہے. تو دیکھیے اس اختلافات سے بچنے کے لیے اگر آپ 100 روپے ہر کسی کی جانب سے 100 روپے دیں یا 60 روپے دیں تو آپ دے سکتے ہیں. بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے، آپ ہر کسی کی جانب سے ادا کر دیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم. آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب. اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں شعور آشنا صاحب جو برہان پور سے جڑے ہیں اور حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. بریک کے بعد دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بہوڑا سے بولتا ہوں، گجرات سے. جی ہاں ابھی میں نے سوال کیا تھا تو شاید بڑبڑ سنائی دی ہے تو میں پھر سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیجئے. ٹی وی کی آواز آپ نے بڑھائی ہوئی. جی جی ہاں آپ کے سوال کا جواب دیا جا چکا. جی کیا کرنا چاہے کیا وہ دوسرا وہ آپ کو نہیں بولا تو جو اپنے پیغمبر نبیوں پہ زکات چپنا اور وہ کیا بولتے ہیں اپنے ہاں وہ کیا مانگتے ہیں صدقہ مانگتے ہیں. ہلو یہاں پہ آتے ہیں ہمارا وہ فقیر آتے ہیں نا جی سب تو کیا اپنے نبی محمد رسول اللہ کے ان کے نام سے صدقہ دو، اپنے خواجہ غریب نام سے صدقہ دو، پیغمبر ایسا سب کے نام سے وہ صدقہ مانگا. اپنے اس کے نام سے کیا وہ تو بڑے اپنے وہ اپنے کو صدقہ دیں گے تو اپنے اس کو نام سے کیا صدقہ دے گئے تھے تو کیا صحیح ہے تو غلط ہے وہ میں بولنا چاہتا ہوں. ٹھیک بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب سوال انہوں نے کیا ہے کہ جو مانگنے کے لیے آتے ہیں وہ جو ہے بولتے ہیں اگر آپ جی سوال آپ نے سنا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی سرکار کے نام پر صدقہ وغیرہ دے دو. جی 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 ہاں دیکھیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ جو ہے وہ ساری امت کو مل رہا ہے اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و تفیح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ رکھا. تو دیکھیے اگر آپ جو ہے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر یا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل میں اگر آپ کچھ اہتمام کرنا چاہ رہے ہیں سرکار کے نام پر، اگر کسی غریب کو یا پھر کسی یتیم کو یا پھر اگر یہ نہیں تو کھانے کا اہتمام کرنا چاہ رہے ہو تو اس میں کسی کی قید نہیں ہے. آپ ہر کسی کو جو ہے کھلا سکتے ہیں، ہر کسی کو پلا سکتے ہیں، اس لیے کہ ساری امت جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کھا رہی ہے. اگر آپ جو ہے وہ صدقے کی نیت سے یا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اگر آپ کسی کو کچھ کھلانا چاہتے ہیں یا پھر کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ مالی اعتبار سے بھی امداد کر سکتے ہیں یا پھر اطعام طعام کی شکل بھی ہو تو آپ جو ہے اس کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں. یہ بالکل جو ہے یہ جائز ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں مراد آباد سے عادل انصاری بول رہا ہوں. جی جی وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے تاکہ آپ کی آواز ہم تک صحیح پہنچے. جی سوال پوچھیے اپنا. جی میں مراد آباد سے عادل انصاری بول رہا ہوں. جی میرا سوال یہ تھا کہ نماز پڑھنے میں ماسک لگا سکتے ہیں یا نہیں، اور نماز پڑھنے میں جی نماز پڑھنے میں کیا کر سکتے ہیں؟ ماسک لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ ماسک. اچھا جی اور کوئی سوال آپ کا؟ جی اور نعت کی گزارش. نعت کی گزارش. جی بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے کہ نماز پڑھنے میں ماسک لگا سکتے ہیں؟
دیکھیے حالات حاضرہ کا جو مسئلہ چل رہا ہے اور جو سنگین حالات ہیں ملک کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری بے کسی اور بے بسی پر رحم فرمائے. تو دیکھیے بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ نماز پڑھتے وقت جو ہے ماسک لگا سکتے ہیں، تو دیکھیے اگر آپ اتار کر اگر پڑھ سکتے ہیں تو بہتر ہے. اگر نہیں، بعض جگہ پر جو ہے جو سختی ہے کہ ماسک لگا کر مسجد میں آنے کا جو بتایا جا رہا ہے اور ماسک لگا کر ہی نماز پڑھنے کے لیے، اگر ویسے اس کو اگر کوئی سختی ہے تو آپ جو ہے اس پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر نہیں تو بہتر ہے اور بہت اچھا ہے کہ آپ جو ہے ماسک اتار کر ہی نماز پڑھیں. جی بہت بہت شکریہ. اور شعور آشنا صاحب، کئی ایک فرمائشیں بھی آ چکی ہیں نعت کے متعلق، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو ہیں ایک نعت کے 3 اشعار ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. شعور آشنا صاحب جی. جی بطلہ حاضر کرتا ہوں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. جی ضائع نہ زندگی کا کوئی پل کیا کرو، ضائع نہ زندگی کا کوئی پل کیا کرو، ضائع نہ زندگی کا کوئی پل کیا کرو، ذکر رسول پاک مسلسل کیا کرو، بہت خوب. ذکر رسول پاک مسلسل کیا کرو، دل میں کھلا کے تم بھی میاں سنتوں کے پھول، دل میں کھلا کے تم بھی میاں سنتوں کے پھول، شاداب اپنی روح کا جنگل کیا کرو، شاداب اپنی روح کا جنگل کیا کرو، روزہ نماز ہو کہ وہ خدمت ہو خلق کی، روزہ نماز ہو کہ وہ خدمت ہو خلق کی، جتنی عبادتیں ہیں مکمل کیا کرو، بہت اچھا شعر. جتنی عبادتیں ہیں مکمل کیا کرو. ایک شعر اور پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں، سماعت فرمائیے گا. سارے گناہ آپ کے دھل جائیں گے شعور، سارے گناہ آپ کے دھل جائیں گے شعور، یاد نبی میں آنکھوں کو جل تھل کیا کرو، کیا بہترین شعر. ذکر رسول پاک مسلسل کیا کرو. جزاک اللہ، شکریہ. بہت خوب، بہت بہت شکریہ شعور آشنا صاحب، بہترین کلام پیش کیا. آئیے ناظرین، اس خوبصورت کلام کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بوکارو جھارکھنڈ سے بات کر رہا ہوں، محمد فخر الدین. محمد فخر الدین جی، سوال کیجئے فخر الدین صاحب. روزہ میں آنکھ میں کان میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں؟ آنکھ میں اور کان میں نا؟ آنکھ میں یا کان میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں؟ ٹھیک. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے بھائی نے جو سوال کیا ہے؟ دیکھیے بھائی، روزے میں آنکھ میں یا کان میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں آپ نے پوچھا. دیکھیے روزے میں آنکھ میں اور کان میں جو ہے ڈراپ یا دوا ڈالنے کی وجہ سے وہ اندر تک پہنچتی ہے، تو اس لیے علماء کرام نے اور فقہاء کرام نے فرمایا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ روزے میں جو ہے وہ آنکھ میں اور کان میں ڈراپ نہ ڈالیں، بلکہ روزے کے بعد ڈالیں. روزے میں جو ہے آپ اس سے بالکل اجتناب کریں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں احمد آباد سے بات کر رہا ہوں. احمد آباد سے. جی سوال پوچھیے اپنا.
वालेकुम अस्सलाम। मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए, सवाल कीजिए अपना। टीवी की आवाज हजरत बिल्कुल बंद है। जी मुझे सुनाई दे रही। जी सवाल क्या आपका? मेरा सवाल इतना ही है, हजरत मुफ्ती साहब से कहिए तो पूछिए कि औरतों को मेरे नबी ने जहन्नम में ज्यादातर क्यों देखा, क्या क्या इनके अंदर फेल होंगे? जी कोई रमजान से मुतालिक सवाल है आपका? नहीं, रमजान के मुताबिक क्यों, ये भी सवाल ही है। एक मुफ्ती बैठे हैं, बता दें तो बहुत बेहतर होगा। जी अल्लाह बताए, आपकी मर्जी हजरत। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अकबर बात कर रहा हूँ, कर्नाटका शिवमोगा से। जी अकबर साहब। मुफ्ती साहब से एक बात जानकारी चाहता हूँ जी कि जो ज़कात का जो पैसा देते हैं ना, तो जो पेंडेमिक की वजह से हम फिजिकली जाके उनको दे नहीं पाते, तो क्या हम गूगल पे या फोन पे में उनको पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? जी ठीक। और एक सवाल था सर। जी पूछिए। जब हम नमाज को जाते हैं तो अक्सर मस्जिद में क्या सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। जी सैनिटाइजर से अल्कोहल बेस्ड रहता है ना, तो उससे नमाज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? जी दो सवाल का जवाब। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? जो भाई ने जो सवाल किया है जी कि औरतें जो है वो कसरत के साथ दोज़ख में दाखिल होंगी, इसका हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया था, तो क्या वजह है, क्या उनके अंदर खराबियाँ हैं, क्या अयूब है? तो देखिए उनके अंदर जो है नाशुक्री का मिजाज होता है। तो पहले औरतों को जो है आप उसकी ताकीद करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में हर हाल में शुक्रगुजार रहें, और कोई ऐसी मुसीबत और कोई ऐसी परेशानी आए तो ऐसे अफ़आल और ऐसे अक़वाल अपनी ज़बान से ऐसे कलिमात न निकालें कि जिसकी वजह से जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज़ होता है। और सदक़ात और खैरात का अहतमाम करते रहे और मेहमान नवाजी भी करते रहें, और हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में शुक्रगुजार बने रहें। और जो उसके अलावा जो भाई ने जो सवाल किया है कि ज़कात की जो रकम है, ज़कात की रकम अगर आप जो है गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम के ज़रिए से, ये जो भी ऑनलाइन सहूलत है उसके ज़रिए से अगर आप भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं, कोई इसमें मुज़ायक़ा नहीं है। और एक जो सवाल जो भाई ने किया है कि जो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है कि जिसमें अल्कोहल वगैरह मिला हुआ होता है, वो इस्तेमाल करने के बाद क्या नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? तो देखिए आप सैनिटाइज़र के इस्तेमाल के बाद मुकम्मल तौर पर हाथ जो है साबुन वगैरह से धो लें, और धोकर जो है जब उसकी बो वगैरह जब उसके असरात जो ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो है पोंछ कर अच्छी तरह से आप जो है नमाज का एहतमाम करें, नमाज पढ़ें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हेलो जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं कर्नाटक उड़की से बात कर रही हूँ। मेरा नाम है जरीना। मैं मौलाना से पूछना चाहती थी कि क्या ये ज़कात का जो पैसा हमको देना लाजिम है, जो कंपलसरी है ना मौलाना, क्या मैं मेरा जो ज़कात का पैसा जो है मैं मेरी बहन को दे सकती हूँ? क्योंकि मैं एक टीचर का काम कर रही हूँ। किसका काम करती हैं आप? जो है टीचर, प्राइवेट टीचर का काम कर रही हूँ मैं। जी प्राइवेट में पढ़ा रही हूँ, स्कूल में टीचर का काम कर रही हूँ। अभी तो पैंडेमिक है ना मौलाना, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ओके। क्या मैं मेरा जो ज़कात का पैसा है मेरी बहन को दे सकते हैं? मेरी बहन मेरे से बड़े हैं, मैं छोटी हूँ, या तो मैं हमारे अम्मी को भी दे सकती हूँ, क्योंकि हाल ही में मेरे भाई का इंतकाल हुआ है, तो मैं नहीं देख रही हूँ सारा, तो मैं दे सकती हूँ अम्मी को, या तो अम्मी वालिद साहब आपके हयात हैं? के लिए नहीं है। अच्छा, तो अम्मी की देखभाल आप कर रही हैं? है उनके दरेगा सब देखभाल मैं ही करती हूँ। ठीक। तो ना मेरे बहन थे, उनको भी कुछ काम नहीं है मौलाना, आज का तो पता है ना आपको, डेली बेसिस का भी काम नहीं है, तो उनका भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जो मेरे हाथ से जो होता है ज़कात का ठीक है। जी सवाल आपका समझ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जवाब सुनिए। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? बहन ने जो सवाल किया कर्नाटका से। देखिए बहन ने जो सवाल किया है कि जो ज़कात की रकम है उनके बहन को वो दे सकती है या नहीं दे सकती, तो देखिए बहन, अगर आपकी बहन जो है सगीर नहीं है और वाक़ईतन वो मुस्तहिक़ है, ज़रिए माश उनके पास नहीं हो, तो आप जो है आपकी बहन को जो है ज़कात की रकम दे सकती हैं। आपकी वालिदा के बारे में जो आपने पूछा है कि वालिदा को जो है वो ज़कात की रकम नहीं दी जा सकती, ना वालिद को दी जा सकती है, ना वालिदा को दी जा सकती है। जो उसूली जो रिश्तेदार होते हैं उसूल में उनको भी नहीं दी जा सकती और उनके बड़ों को भी नहीं दी जा सकती, और फुरूई रिश्तेदार में भी नहीं दी जा सकती, और फुरूअ में जैसे बेटा है और बेटी है और पोता पोती नवासा नवासी और उनके जो रिश्तेदार होते हैं नीचे तक, उनको भी आप जो है ज़कात की रकम नहीं दे सकती है, बहन को आप दे सकती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब।
آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں جردل پور سے بات کر رہی ہوں. سوال پوچھیے. جی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا کہتے ہیں جو ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں ہمارا کو 30 پاس ہو چکا ہے اس میں کیا کہتے سجدے ہیں 14 سجدے ہیں اور سجدے اگر ترنت کرنا چاہیے کہ کیا کہتے ایک ساتھ بھی سجدے کر لیے تو ہو جاتا ہے اور سجدے کس طریقے سے کرنا ہے وضاحت فرما دیں گے اور ایک نعت کی فرمائش ہے. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ محترمہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیے بہن جو آپ نے جو سوال کیا کہ قرآن مجید کی آپ تلاوت کرتی ہیں اور اس میں جو سجدے تلاوت ہوتے ہیں جو 14 سجدے ہیں وہ واجب ہیں تو آپ جو ہے اگر اسی وقت اگر سجدہ کر سکتی ہو تو کیجئے. اگر نہیں اگر آپ اس وقت موقع نہیں ہے بعد میں اگر آپ ایک ساتھ 14 سجدے کرنا چاہتی ہے پورے قرآن مجید کی جو تلاوت کے تو آپ 14 سجدے بھی کر سکتی ہے. اس کا جو طریقہ آپ نے پوچھا ہے وہ طریقہ یہ کہ آپ پہلے ٹھہریں اور ٹھہر کر سجدے تلاوت کی نیت کر لیں اور نیت کر کے فوراً آپ جو ہے وہ سجدے میں چلے جائیں. سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ جو 3 تکبیرات ہے وہ جو 3 تسبیحات ہیں وہ تسبیحات پڑھیں اور پہلے جو ہے آپ تکبیر کے سجدے میں جائیں اور سجدے میں جا کر پھر آپ جو ہے سجدے سے سر اٹھائیں. سر اٹھا کر اس طرح سے آپ جتنے مرتبہ تلاوت کی اور جتنے سجدے آپ پر واجب ہے وہ سارے سجدے آپ ادا کر لیں. اللہ اکبر کہہ کر جو ہے فوراً جو ہے آپ سجدے میں چلے جائیں مکمل طور پر رکوع وغیرہ نہ کریں ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب. اور شعور آشنا صاحب نعت کی فرمائش آئی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ نعت کے 3 اشعار ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. شعور آشنا صاحب. جی مطلع حاضر خدمت ہے سماعت پڑھیے گا. جی ارشاد. خطر راستہ بے خطر گیا پرخطر راستہ بے خطر ہو گیا پرخطر راستہ بے خطر ہو گیا آپ کا عشق جب ہم سفر ہو گیا آپ کا عشق جب ہم سفر ہو گیا آپ کے در کی جس کو غلامی ملی آپ کے در کی جس کو غلامی ملی وہ غلام آپ کا تاجور ہو گیا کیا اچھا شعر. وہ غلام آپ کا تاجور ہو گیا آپ کا عشق جب ہم سفر ہو گیا آپ کی سنتوں پہ جو چلنے لگا آپ کی سنتوں پہ جو چلنے لگا دیکھتے دیکھتے دیدور ہو گیا آپ کا عشق جب ہم سفر ہو گیا آپ کے در پہ آ کے وہ شہرت ملی. مقطع سماعت پڑھے گا. آپ کے در پہ آ کے وہ شہرت ملی اب شعور آشنا ایک خبر ہو گیا آپ کا عشق جب ہم سفر ہو گیا. بہت بہت شکریہ شعور آشنا صاحب اس خوبصورت کلام کے لیے اور شرکت کرنے کے لیے پروگرام میں. اور مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کری اور ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.